بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ در بیان فقر، مفلسی کی بیان میں۔ فقر کے معنی مفلسی کہتے ہیں، فقیری کہتے ہیں، یعنی جو آدمی غریب ہو، پیسے نہ ہو، روپیہ نہ ہو، اس کو فقیر کہا جاتا ہے۔ لیکن صوفیہ کی اصطلاح میں فقیر وہ ہوتا ہے جو باوجود غربت کے، محتاجی کے اپنی احتیاج صرف اللہ کے سامنے رکھے، اس کو فقیر کہا جاتا ہے۔ تو صاحب کتاب نے یہاں عنوان بیان کیا ہے، در بیان فقر، مفلسی کے بیان میں، اور اس کی کیا فضائل ہیں۔ یعنی آدمی اگر مفلس ہو، اس کے باوجود وہ اللہ پر بھروسہ رکھے اور اپنی احتیاج، اپنی ضرورت صرف اللہ کے سامنے ظاہر کرے، اللہ کے سوا کسی سے مانگے، اس کو انہوں نے اشعار کے اندر بیان کیا ہے۔ تو در بیان فقر، مفلسی کے بیان میں، فقر خود را پیش کس پیدا مکن، پیدا کے معنی ظاہر کرنا۔ فقر خود را، اپنے فقیری کو، اپنے افلاس کو، پیش کس، کسی آدمی کے سامنے، پیدا مکن، ظاہر مت کر۔ فقر خود را پیش کس پیدا مکن، اپنے افلاس کا کسی کے سامنے اظہار مت کر۔ محنت امروز را فردا مکن، امروز آج کے دن کو کہتے ہیں، اور فردا آئندہ کل کو کہتے ہیں۔ محنت امروز را فردا مکن، آنے والے کل کے احتیاج کے خاطر پریشان مت ہو۔ تو مطلب یہ ہے کہ آدمی کو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اور کل کیا ملنے والا ہے، کل میں کیسے کھاؤں گا، اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیے یہ دو چیزیں رکھیے، ایک تو ہوتا ہے توکل کا اعلیٰ درجہ ہے۔ توکل کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اللہ پر آدمی بھروسہ رکھے، اور آگے اشعار میں اس کو بیان کریں گے۔ حدیث کے اندر میں ہے کہ لو توکلتم علی اللہ حق التوکل، کہ اگر تم اللہ پر ویسا ہی بھروسہ رکھو جیسا کہ بھروسہ رکھنے کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ تم کو ویسے ہی روزی دے گا جیسے پرندوں کو روزی دیتا ہے، کہ صبح وہ خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو وہ پیٹ بھر کر گھر واپس آتے ہیں، تو اللہ بھی ویسے ہی روزی دے گا۔ یہ تو توکل کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اور درمیانی درجے کا توکل یہ ہے، یعنی کہ آدمی کوشش کرے، اسباب اختیار کرے، اور پھر اللہ پر بھروسہ رکھے۔ تو اس میں انہوں نے توکل کا اعلیٰ درجہ بیان کیا ہے کہ محنت امروز جا فائدہ مکن، آنے والے کل کے احتیاج کے خاطر پریشان مت ہو۔ کل مجھے کیسے کھانا ہے، کیا کرنا ہے، یہ نہ 5 چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس میں سے یہ ہے کہ وماذا تکسب، اور آئندہ کل کوئی نفس کیا کمائے گا، وہ اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے۔ مر ترا آکس کے فردا جاں دہد، تج تجھے کل تک زندہ رکھنے والی ذات۔ مر، یہ اس کے معنی خاص کے آتے ہیں، اور کبھی کبھی یہ کلام میں تحسین پیدا کرنے کے لیے آتا ہے، تو یہاں اس کا ہم ترجمہ نہیں کریں گے۔ مر ترا آکس کے فردا جاں دہد، تجھے کل تک زندہ رکھنے والی ذات۔ تو لفظی ترجمہ کہا کہ مر ترا آکس کے وہ ذات جو تجھ کو فردا آئندہ کل جاں دہد زندگی دے گی، یعنی جو ذات تجھ کو آئندہ کل زندہ رکھے گی۔ موت کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے، آج موت ہے، آج زندہ آدمی کل مر سکتا ہے، لیکن کل جو ذات تجھ کو زندہ رکھے گی وہ تجھے روزی بھی دے گی۔ مر ترا آکس کے فردا جاں دہد، تجھے کل تک زندہ رکھنے والی ذات۔ غم مخور آخر کے آب و نہ دہد، غم نہ کر کہ وہ تجھے پانی اور روٹی عطا کرے گا۔ غم مخور، غم نہ کر، یعنی آئندہ کل کی رزق کی فکر مت کر، کہ آخر کے آب و نہ دہد، کہ وہ تجھے پانی اور روٹی عطا کرے گا۔ یعنی جس ذات نے تجھے آج زندہ رکھا ہے، کل بھی زندگی دے رہا ہے، وہ تجھے کل روزی بھی دے گا۔ تابکے چوں مور باشی دانہ کش، تابکے کب تک، اور مور کے معنی آتے ہیں چیونٹی کے آتے ہیں۔ تابکے چوں مور باشی دانہ کش، چیونٹی کی طرح کب تک رزق اکٹھا کرے گا۔ تابکے چوں مور باشی دانہ کش، چیونٹی کی طرح کب تک دانے اکٹھا کرے گا۔ گر تو مردی
فاقرا مردان کش، اچھا گر تو مردی، اس کو مردی پڑھتے ہیں، گر تو مردی فاقرا مردان کش، اگر تو مرد ہے تو بہادری سے فاقہ برداشت کر۔ دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ چیونٹی کی فطرت اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے، طبیعت ایسی بنائی ہے کہ وہ برسات کے موسم آنے سے پہلے بلکہ اپنی روزی کا انتظام وہ ہمیشہ پہلے سے کر کے رکھتے ہیں ایکسٹرا۔ اگر لوگوں نے تحقیق کیا ہے تو پایا ہے کہ چیونٹی جو ہے اپنی یعنی کئی مہینوں کی غذا وہ ایک ساتھ اکٹھا کر کے رکھ لیتے ہیں، وہ جمع مل کے رہتے ہیں چیونٹیاں، اور ایک ساتھ روزی اپنا دانہ اکٹھا کر کے، چینی ہے اور جتنی چیزیں ہیں کیڑے مکوڑے ہیں سب کو اکٹھا کر کے اپنا رکھ لیتے ہیں کہ پتہ نہیں آئندہ ملے یا نہ ملے۔ لیکن یہ طریقہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ پر بھروسہ رکھنے والے ہوتے ہیں، جو صوفیہ لوگ ہوتے ہیں، ان لوگوں کا طریقہ نہیں ہے۔ عام آدمی بھی یہی رکھتا ہے، عام آدمی بھی کیا کرتا ہے کہ 2-4 دن مہینہ بھر کا روزی اکٹھا کر کے، یعنی راشن اکٹھا کر کے رکھتا ہے۔ تو یہ تو توکل کا جو نچلا درجہ ہے اس کے موافق ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، سب کو کرنا چاہیے۔ لیکن توکل کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ آدمی صرف اللہ پر بھروسہ رکھے اور چیونٹیوں کی طرح اپنے گھر کے اندر اکٹھا کر کے نہ رکھے۔ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک تعلیمات میں اس کی تعلیمات دی ہے اور بہت اس کی مذمت بیان کی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے متعدد اعمال کے ذریعے سے اس کی تعلیم دی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس بہت سارے درہم و دنانیر آئے، انہوں نے سب کو صدقہ کر دیا، حالانکہ ان کا روزہ تھا اس دن، اور شام کو انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ شام کو میں افطار کے لیے کچھ رکھ لوں۔ تو یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں وہ اللہ پر مکمل بھروسہ رکھتے ہیں اور کچھ اکٹھا کر کے نہیں رکھتے اپنے پاس۔ تو کہنے تاب کے چوں مور باشی دانہ کش، چیونٹی کی طرح کب تک دانہ اکٹھا کرے گا، گر تو مردی فاقرا مردانہ کش، اگر تو مرد ہے تو بہادری سے فاقہ برداشت کر۔ یعنی اللہ بھروسہ کر کے رہو کہ وہ روزی دے گا، چاہے اس کے لیے تمہیں فاقہ برداشت کرنا پڑے۔ بر توکل گر بوت فیروزیت، فیروزیت کے معنی آتے ہیں کامیابی۔ تو کہہ رہے ہیں بر توکل گر بوت فیروزیت، اگر تو صحیح معنی میں متوکل ہو جائے، اگر تو صحیح معنوں میں متوکل ہو جائے یعنی مکمل اللہ بھروسہ کر لے۔ حق دہد مانند مرغا روزیت، مرغ کی یا مرغا، مرغ کے معنی پرندے کے آتے ہیں۔ حق دہد، حق یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں سے ایک نام ہے۔ حق دہد مانند مرغا روزیت، تو پرندوں کی طرح اللہ تجھے روزی عطا کرے گا۔ میں نے حدیث بیان کی، اسی حدیث کا فارسی میں ترجمہ ہے کہ لو توکل تم علی اللہ حق توکل، تو اگر تم اللہ پر مکمل بھروسہ کر لو تو اللہ ویسی روزی دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے، کہ وہ صبح پیٹ بھرے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر آتے ہیں۔ از خدا شاکر بود مرد فقیر، کہہ رہے درویش اللہ تعالیٰ پر شاکر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پر شاکر ہوتا ہے، ہر حال کے اندر شاکر ہوتا ہے، خواہ اس پر مصیبت آئے یا خواہ اس پر اللہ تعالیٰ رحم کا معاملہ کرے یا مصیبت کوئی آ جائے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ از خدا شاکر بود مرد فقیر، درویش اللہ تعالیٰ پر شاکر ہوتا ہے، گر دہد قوتش لب نان فطیر، خواہ اللہ اسے غیر خمیری روٹی کا ایک کنارہ ہی بخشے۔ گر دہد، اگرچہ اللہ اسے دے، گر دہد قوتش، اگرچہ اللہ تعالیٰ اس کو دے، لب نان فطیر، لب کے معنی آتے ہیں ہونٹ کے، اس کے اصلی معنی آتے ہیں کنارے کے، ہونٹ بھی چونکہ کنارہ ہوتا ہے، کنارے میں ہوتا ہے اس لیے اس کو ہونٹ کہا جاتا ہے۔ اور نان کے معنی روٹی، اور فطیر، نان فطیر تو وہ روٹی، دو قسم کی روٹی ہوتی ہے، ایک تو خمیری روٹی ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے چپاتی روٹی۔ تو کہہ رہے کہ اگر کسی درویش، یہ ہر حال میں جو اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خمیری روٹی جو ہوتی ہے، غیر خمیری روٹی جو ہوتی ہے، خمیری روٹی عمدہ مانی جاتی ہے تو، اور جو چپاتی روٹی ہے اس کے مقابلے میں اچھی نہیں ہوتی ہے، تو اگر وہ خمیری روٹی کا ایک ٹکڑا ہی مل جائے اسے، یعنی معمولی روزی بھی اسے مل جائے، پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کا شاکر ہوتا ہے۔ گر دہد قوتش لب نانی فطیر، خواہ اللہ تعالیٰ اسے غیر خمیری روٹی کا ایک کنارہ ہی بخشے۔ خمیشو پیش توانگر ہم چتاق،
مالدار کے سامنے محراب کی طرح مت جھک۔ طاق کے معنی محراب کیا آتے ہیں؟ خمیشو پیش تواں گر مالدار کے سامنے مت جھکو ہم چو طاق محراب کی طرح، تا نگردی جفت با اہل نفاق، تاکہ تیرا شمار اہل نفاق میں نہ ہو۔ جفت کے معنی جوڑنا، اور یہاں ترجمہ کر رہے ہیں شمار کا۔ تا نگردی جفت با اہل نفاق، تاکہ تیرا شمار اہل نفاق میں نہ ہو، یعنی مالداروں سے جو ہے مالداروں کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے، مالداروں کی مالداری سے مرعوب نہیں ہونا چاہیے، ورنہ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تمہارے اندر نفاق ہے، تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ رکھتے ہو، کسی اور سے امید رکھتے ہو۔ مرد رہرا نام و ننگ از خلق نیس، راہ سلوک میں چلنے والے کو مخلوق کی نام آوری کی اور ذلت کی پرواہ نہیں ہے۔ تو مرد راہ راستہ چلنے والا، یعنی اس کا مضاف الیہ محذوف ہے، راہ سلوک تصوف کے راستے پر چلنے والا، تو مرد راہ تصوف کے راستے پر چلنے والے کو نام و ننگ، نام کے معنی نام آوری عزت، اور ننگ کے معنی ذلت، نام و ننگ نام آوری اور ذلت کی از خلق مخلوق سے نیز پرواہ نہیں ہوتی ہے، یعنی وہ لوگ صرف اللہ تعالیٰ کی راضی اور ناراضی کی پرواہ کرتے ہیں۔ خواہ اللہ تعالیٰ کی راضی میں مخلوق ناراض ہو جائے یا اللہ تعالیٰ کی ناراضی میں مخلوق راضی ہو جائے، اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، بس کہتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ میرا کس عمل سے اللہ راضی ہو رہا ہے، وہ عمل کرتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کس عمل سے ہمارا اللہ ناراض ہو جا رہا ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، خواہ اس کے لیے ساری مخلوق سے ناراضگی مول لینی پڑے۔ مرد رہرا نام و ننگ از خلق نیست، راہ سلوک میں چلنے والے کو مخلوق کی نام آوری اور ذلت کی پرواہ نہیں، نفرتش اجزام ہائے دلق نیست، اور اسے گدڑی پوشی سے نفرت نہیں ہے۔ دلق کے معنی گدڑی کے آتے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ اگر اس کو ضرورت پڑے تو پھٹا پرانا کپڑا پہن لے اور گدڑی اوڑھ لے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی سے منہ نہیں پھرتا۔ تو ایک اللہ کے سچے بندے کے اندر، سالک کے اندر یہ اچھی صفت ہونی چاہیے۔ ہر کے راہ ذوق نیکو نامی بود، جسے دنیاوی نیک نامی کی پرواہ ہو۔ ہر کے راہ ذوق نیکو نامی بود، جسے دنیاوی نیک نامی کا شوق ہو، ذوق ہو۔ خاص می شمارش کے او عامی بود، اسے خدا کے خاص بندوں میں می شمارش مت شمار کر کہ وہ عامی بود، کیونکہ وہ عام شخص ہے، وہ جاہل آدمی ہے، جسے دنیا میں نام کمانا ہو اپنے اعمال کے ذریعے سے، تو وہ جاہل کی طرح ہے۔ گر ترا دل فارغ از زینت بود، اگر تیرا دل دنیاوی زیب و زینت سے خالی ہو، کہ ہوائے مرکب و زینت بود، تو تجھے سواری اور زینت کی خواہش و آرزو کب ہو سکتی ہے؟ کہنے گر ترا دل فارغ از زینت بود، اگر تیرا دل دنیاوی زیب و زینت سے خالی ہو، تیرے دل کے اندر دنیا کی محبت نہیں ہے، کہ ہوائے مرکب و زینت بود، مرکب سواری کی جگہ، تو تجھے سواری اور زینت کی خواہش کب ہو سکتی ہے؟ تو یہ کوئی ضرورت نہیں، جب تیرے دل کے اندر دنیا کی محبت ہے ہی نہیں، تو تجھے ناموری اور مشہور ہونے کی خواہش بھی تیرے دل کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ روئے دل چوں از ہوا برتافتی، جب دل خواہش نفسانی سے یکسو ہو جائے، بعد از امیداں کے حق را یافتی، تو یہ سمجھ لو کہ راہ حق کو پا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ، یعنی آدمی کیسے جانے کہ میں جو سلوک کے راستے میں چل رہا ہوں، میں سیدھے راستے پہ چل رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو پالوں گا، اللہ تعالیٰ کی معرفت کو پالوں گا؟ تو اس کا آسان سا نسخہ شیخ فرید بن عطار رحمۃ اللہ نے بیان کیا ہے کہ تیرا دل خواہش نفسانی سے پاک ہو جائے، تیرے دل کے اندر نفسانی خواہش نہ آئے، اور سمجھ تو اپنے یعنی سیدھے راستے پہ چل رہا ہے، تجھے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جائے گی۔